السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کورلش عثمان کی اور سلطان محمد فاتح کی، جن کے چلنے والے موجودہ سیزنز کی آخری قسطوں اور تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مزید بھی کافی کچھ سامنے آیا ہے۔ تو چلیے بات کی ابتدا کرتے ہیں کورلش عثمان سے۔ کورلش عثمان کا موجودہ سیزن چھٹا سیزن ہے اور اس سیزن کی آخری قسط اب بس آیا ہی چاہتی ہے۔ جی ہاں، اس بارے میں اعلان ہو چکا ہے اور اعلان کے مطابق آنے والے مہینے کی 11 تاریخ کو یعنی جون کے مہینے کی 11 تاریخ کو جو قسط آئے گی وہ اس سیزن کی آخری قسط ہوگی اور قسط کا نمبر ہوگا 195 یعنی 195۔ لیکن پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ چھٹا سیزن ختم ہوگا مگر آنے والے سال میں یعنی سردیوں میں کورلش عثمان کا ایک اور سیزن پیش کیا جائے گا یعنی 7واں سیزن۔ 7ویں سیزن میں بھی براق اوزجیوت ہی عثمان غازی کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ نہ صرف یہ بلکہ مرکزی ہیرو بھی وہی ہوں گے، یعنی اورہان نہیں ہوگا، جیسے کہ دیرلش ارطغرل کے پہلے سیزن میں اگرچہ اصل کردار جو ہے وہ سلیمان شاہ کا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ جو مین کردار تھا وہ ارطغرل کا تھا اور اس وقت ارطغرل کو بطور ہیرو پیش کرنے کی ابتدا کی جا رہی تھی اور ان کا تعارف کروایا جا رہا تھا۔ ڈرامے کا جو آخری سیزن ہوتا ہے اس میں باپ کو بوڑھا دکھایا جاتا ہے اور بیٹے کو جوان دکھایا جاتا ہے اور بھاگ دوڑ والے کام سارے کے سارے بیٹا سر انجام دے رہا ہوتا ہے اور ایک طرح سے اس کا تعارف پیش کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے باقی بھائیوں سے کیوں اچھا ہے اور اسے ہی باپ کی جو پگڑی ہے وہ اس کے سر پر کیوں رکھی جائے۔ لہٰذا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ آخری سیزن آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد اورہان کا ڈرامہ شروع ہونا ہے تو اب اورہان کو اصل ہیرو کے طور پر دکھایا جاتا اور عثمان غازی کو صرف اوتاق تک اور قبیلے تک محدود دکھایا جاتا، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ براق اوزجیوت یعنی عثمان غازی ہی اصل ہیرو ہوں گے، اصل کردار ادا کرتے نظر آئیں گے اور اورہان ان کی ماتحتی میں نظر آئے گا۔ البتہ اورہان، اب جب اورہان کی بات ہو ہی رہی ہے تو اس بارے میں بھی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سن ہی چکے ہیں کہ اورہان یعنی اورہان کا کردار ادا کرنے والے موجودہ شخص ایمرے بے کو ڈرامے سے جدا کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی بہانہ تو بنایا ہی جائے گا۔ وہ بہانہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ آنے والی قسط میں عثمان غازی کو بازنطینی شہنشاہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ایک باغی بازنطینی کمانڈر نے بورسا پر قبضہ بھی جما لیا ہے اور تیسری طرف منگول ہیں اور یہ سب مل کر عثمان غازی اور بازنطینی ریاست کو للکار رہے ہیں، خطرہ بن رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں ضروری ہے کہ اہم مورچوں پر عقل مند اور ہوشیار لوگوں کو تعینات کیا جائے اور اسی وجہ سے عثمان غازی اپنے بیٹے کو کسی اہم قلعے کا گورنر بنا کر روانہ کریں گے اور یوں وہ کہانی سے اپنی بیگم سمیت جدا ہو جائیں گے۔ اور اب جب اگلا سیزن آئے گا تو وہاں ایک نئے اورہان کی انٹری ہوگی۔ رہ جاتے ہیں علاؤالدین، گونجا، فاطمہ اور حلیمہ وغیرہ۔ تو علاؤالدین بھی کوئی نیا شخص آئے گا، یعنی علاؤالدین کا کردار نبھانے والا بھی کوئی نیا شخص آئے گا۔ موجودہ شخص کو الگ کر دیا جائے گا کہانی سے، گونجا کو بھی کہانی سے الگ کر دیا جائے گا، فاطمہ کی شادی ہو جائے گی اور حلیمہ کو بھی کسی بہانے سے کہانی سے الگ کر دیا جائے گا۔ آنے والی قسط کے دوسرے ٹریلر میں ایک نئے صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا نام اوغوز ہے اور یہ کوجا سردار کے صاحبزادے ہیں۔ اگر حسن سردار واقعی میں غدار ہو گیا ہے تو یہ لڑکا اپنے چچا کی غداری کا پردہ فاش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ یہ حسن سردار کے ساتھ مل کر اپنے چچا کو جال میں پھانسے گا، یعنی اس قسم کا کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے گا تو ہی فاطمہ سے شادی کے لائق ٹھہرے گا۔ اوغوز اور فاطمہ کی شادی کا سن کر آپ چونک گئے ہوں گے مگر حقیقت یہی ہے اور اس کی ابتدا آنے والی قسط کے دوسرے ٹریلر کے ایک منظر سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں فاطمہ اوغوز سے کچھ چھیننا چاہتی ہوئی نظر آ رہی ہے جبکہ اوغوز ہاتھ پیچھے ہٹاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ابتدا ہے اس محبت کی جو آگے چل کر شادی میں بدل جائے گی اور یوں فاطمہ اس کہانی سے الگ ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ محبت تو ہو جائے مگر آخری قسطوں میں یہ لڑکا اپنے چچا کے ہاتھوں شہید ہو جائے کیونکہ وہ اس کے راز سے واقف ہو چکا ہوگا، لہٰذا چچا اپنے بھتیجے کو مار ڈالے گا تاکہ اس کا راز محفوظ رہ سکے۔ دوسری طرف حلیمہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور یقیناً اسے یہ ہنسی مذاق کچھ اچھا نہیں لگے گا، سو وہ مداخلت کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ کورلش عثمان
سیزن 6 کی آخری قسط کی بات ہوئی ہے تو اب ساتھ ہی ساتھ سلطان محمد فاتح کے بارے میں بھی سنتے جائیے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اور نہ صرف تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے بلکہ 2 اعلانات مزید بھی کیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ سلطان محمد فاتح کا یہ دوسرا سیزن ہے، اور اس ڈرامے نے ہر معاملے میں جھنڈے گاڑے ہیں، ہر میدان میں جھنڈے گاڑے ہیں، خاص طور پر تاریخی واقعات کے قریب ترین ہونے اور کہانی میں عورتوں کے کم سے کم انوالو ہونے کے معاملے میں تو اس ڈرامے والے نے کمال کر کے دکھا دیا ہے۔ باقی چیزوں میں بھی زبردست تھا یہ ڈرامہ، مگر سب سے اہم ترین، باکمال اور لاجواب تھا سلطان کا مخالف کردار، یعنی جاندارلی خلیل پاشا۔ کیا ہی اعلیٰ و بالا کردار تھا، کیا شاندار انداز تھا، اور کیا ہی کمال کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ شیر کی طرح کے غراٹ، اور سلطان کے ساتھ بے تکلفی، ناز نخرے، اور سلطان کے ساتھ اس انداز سے بات چیت جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکے۔ جادوگر قسم کا کردار تھا یہ، اور جس شخص نے یہ کردار نبھایا اس نے بھی کمال کر دیا۔ اس کردار نے اس ڈرامے کو سچ میں 4 چاند لگا دیے۔ اس کردار کو پسند کرنے والوں کے لیے افسوسناک خبر یہ ہے کہ اب یہ کردار اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، اور اس سیزن کی آخری قسط میں اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جی ہاں، آخرکار جاندارلی پاشا کی غداریاں ثابت ہونے جا رہی ہیں، اور اس کی کہانی پر فل اسٹاپ لگنے جا رہا ہے۔ جاندارلی خلیل پاشا کی روانگی کے ساتھ ہی ایک نئے کردار کی انٹری بھی ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں، اس کردار کا نام ہے آغا ممنون، اور جو صاحب یہ کردار نبھائیں گے وہ ترکی کے اعلیٰ ترین ڈراموں میں کام کر کے اپنی چھاپ چھوڑ چکے ہیں اور بہت ہی مشہور ہیں۔ اور آغا ممنون کا کردار بھی جاندارلی پاشا کی طرح بڑی عمر کا ہے، یعنی یہ کردار جاندارلی پاشا کی جگہ لے لے گا اور ناظرین کو اسکرین سے جوڑے رکھے گا۔ جہاں تک بات ہے کولش عثمان کی آنے والی قسط کی، تو کافی ساری بات چیت تو اوپر ہو چکی ہے۔ مزید یہ کہ آخر کار عثمان غازی اور ترگت کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور اس ملاقات کا اثر ہے یا پھر ترگت کے آنے کا اثر ہے کہ کولش عثمان کی آنے والی قسط کا انتظار اب بے صبری سے کیا جا رہا ہے۔ آنے والی قسط میں اس کے علاوہ بھی کافی کچھ دلچسپ واقعات پیش آنے والے ہیں، یعنی منگولوں سے لڑائی ہونے والی ہے، اور کیا ہی شاندار لڑائی ہونے والی ہے کہ اوپر سے پتھر لڑکائے جا رہے ہیں۔ اگرچہ یہ لیک ہو کر کل ہی ویڈیو ہمارے پاس آ چکی تھی، مگر آج چونکہ اس کو یہاں شامل کر دیا گیا ہے تو اس کی کچھ تصویریں ہم آپ کے سامنے ضرور شامل کریں گے جو لیک ہونے والی تصویریں ہیں۔ اس کے علاوہ بازنطینیوں سے حفاظتی چھاؤنی یعنی کاراکوش کے مقام پر مقابلہ ہونے جا رہا ہے، وہی کاراکوش جہاں علاؤالدین اور اورحان کے درمیان میں ایک تناؤ پیدا ہوا تھا، اور تو اسی جگہ پر اب ایک بار پھر کلاڈیوس جو ہے وہاں حملہ کرے گا، اور پھر یہ لوگ وہاں دفاع کریں گے اور اسے شکست سے دوچار کریں گے۔ اور ان سب کے علاوہ ایک بہترین اور شاندار منظر یہ بھی پیش آنے والا ہے کہ غازی الپ کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ کئی قسطوں سے غازی الپ جو ہے وہ کہانی سے غائب تھا، وہ اب واپس آنے جا رہا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ ترگت اور غازی الپ یا پھر ترگت اور جیرکتائی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس ملاقات میں بامسی صاحب کا ذکر ہوگا اور پرانی یادیں تازہ کی جائیں گی۔ ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، اور ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔